Assalamu alaikum students. Today we are going to start the second module of our CSS sociology course and that is social institutions. پہلے ماڈیول میں ہم نے انڈیویجول اینڈ سوسائٹی کے ماڈیول کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. ہم نے سوشلائزیشن کا پروسیس سمجھا, ہم نے سوسائٹی کمیونٹی کے ڈفرینسز کو دیکھا, سوسائٹی کی جو اوور دا کورس آف ہسٹری ایولیوشن ہوئی ہے اس کو اسٹڈی کیا, اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ حصہ جو تھا ہمارے پہلے ماڈیول کا وہ سوشولوجیکل پرسپیکٹیوز پر مبنی تھا, جس میں ہم نے فنکشنلزم, کانفلکٹ تھیوری اور سمبولک انٹریکشنزم کو بہت ڈیٹیل میں دیکھا. تو آج ہم اپنے سیکنڈ ماڈیول میں سوشل انسٹیٹیوشنز کا آغاز کرتے ہیں, اور اس میں تین بنیادی اس کے پورشنز ہوں گے. پہلے حصے میں ہم سوشل انسٹیٹیوشنز کا جو نیچر ہے, ان کی جینیسس ہے, جنرل ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو دیکھیں گے, اس کی فارمل ڈیفینیشن کو اسٹڈی کریں گے, اور اس کے بعد ایگزامپلس کے طور پر بھی, اور جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دو بہت امپورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جن پر اکثر کافی زیادہ سوالات آتے ہیں, ریلیجن اینڈ فیملی, ان کو ڈیٹیل کے اسٹڈی کے طور پر جو ہے ہم پڑھیں گے. تو چلیے ہم سوشل انسٹیٹیوشنز کی ڈیفینیشن اور ان کی نیچر سے اپنی اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ وہ کانٹینٹ ہے جو آج کی سلائیڈ میں کور ہوگا, جس میں ہم سوشل انسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن, اس کی کریکٹرسٹک کو دیکھیں گے, اور پھر اسی لیکچر میں ہم ریلیجن کی کیس اسٹڈی کو بھی کور کریں گے, جس میں ریلیجن کے فنکشنز کو دیکھا جائے گا, پاکستانی سوسائٹی میں ریلیجن کا کیا رول ہے اس کو دیکھا جائے گا, اور پھر کرٹیکل انالیسس جو ہے سوشیولوجیکل پرسپیکٹیوز جو ہیں لائک کانفلکٹ پرسپیکٹیو, فنکشنلزم, وہ ریلیجن کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. اور پھر اینڈ پہ میں آپ کو پاس پیپرز کے وہ کوشچنز بھی دکھاؤں گا جو اس کیس اسٹڈی یعنی کہ ریلیجن سے ریلیٹڈ امتحانات میں آ چکے ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس ایگزامپل کی ریلیجن کی ایز اے کیس اسٹڈی پیپر پوائنٹ آف ویو سے کیا امپورٹنس ہے. What is a social institution? So, according to Houghton and Hunt, social institution is a set of norms, social structure, and machinery through which human society organizes, directs, and executes various functions required to satisfy human needs and which are necessary for the survival of a society. تو بنیادی طور پہ سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک سیٹ ہوتا ہے نارمز کا. نارمز یعنی کہ وہ چیزیں جو ایک پرٹیکولر سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی ہیں, جن کے اکارڈنگ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ ان کے فریم ورک میں بیہیو کریں گے. اس میں سوشل سٹرکچر ایک سوشل انسٹیٹیوشن کا پارٹ ہوتا ہے, جیسے آگے ایگزامپلس میں واضح کروں گا, اور اس کے ڈسپوزل پہ مشینری بھی ہوتی ہے, ریسورسز بھی ہوتے ہیں, جن کے تھرو یہ اس سوسائٹی میں کوئی پرٹیکولر اسپیسیفک فنکشنز ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے, جو ہر سوشل انسٹیٹیوشن کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. وہ فنکشنز کرتے کیا ہیں؟ وہ فنکشنز کوئی ہیومن نیڈز ہوتی ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں, اور وہ ان جنرل سوسائٹی کی سروائیول کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں. تو انسٹیٹیوشن کا جو ورڈ ہے وہ اپنی بائی اٹس ویری ایسنس وہ یہ پروکلیم کرتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ایک اسٹیبل اور ریکرنگ پیٹرن آف بیہیویئر ہوگا. اسٹیبل ہوگا مطلب اٹ وڈ ناٹ بی پرون ٹو فریکوینٹ چینجز. ریکرنگ پیٹرن آف بیہیویئر کا مطلب کہ جتنے اس میں ممبرز اس کے آتے جائیں, جنریشنز تبدیل ہوتی جائیں, وہ جو اپنے فنکشنز فلفل کرتا ہے, وہ جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں اس انسٹیٹیوشن کی, وہ ریکرنگلی چلتی رہیں گی, وہ انڈیویجول سے ماورا ہو کر چلتا رہے گا. سو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انڈیویجول سے اوپر ہوتے ہیں, ان کی ڈپینڈنسی سے آزاد ہوتے ہیں. یہی ایک انسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن بھی ہے. تو سوشل پرپس کا میں نے آپ کو بتا دیا, دے گورن دا بیہیویئر آف پیپل یونائٹیڈ بائی کامن انٹرسٹ, جو کہ اس کی سی ڈیفینیشن میں شامل ہے کہ اس سوسائٹی میں جس میں وہ سوشل انسٹیٹیوشن آپریٹ کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کو وہ یونائٹ کرنے کا ذریعہ ہوگا, ان لوگوں کا کوئی کامن بیہیویئر ہوگا, کامن نیڈس ہوں گی جن کو وہ انسٹیٹیوشن فلفل کرے گا. تو یہ سوشیولوجیکل حوالے سے اس کی ذرا ایک ٹیکنیکل ڈیفینیشن تھی جو کہ ہوٹن اینڈ ہنٹ سے میں نے بورو کی ہے. تو پیپر میں آپ اس کے ساتھ ڈیفائن کر سکتے ہیں انسٹیٹیوشن کو. کریکٹرسٹک سوشل انسٹیٹیوشن کے دیکھتے ہیں, جس میں اسی ڈیفینیشن کو ہم ذرا کھول کے اوپن کر کے ڈیٹیل میں ایک ایک اس کے فنکشن کریکٹرسٹکس کو سمجھیں گے کہ واٹ کانسٹیٹیوٹس اے سوشل انسٹیٹیوشن. تو پہلی بات تو یہ کہ سوشل انسٹیٹیوشن سوشل ہے. سوشل سے مراد کہ اٹ انٹر ریلیٹس اے گروپ آف پیپل تھرو سوشل انٹریکشن.
انسانوں کے بغیر، ان کی آپس کی انٹریکشنز کے بغیر ایک سوشل انسٹیٹیوشن سوشل نہیں کہلا سکتا. تو اس سوشل ایلیمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا، ہر سوشل انسٹیٹیوشن کا ایک کلیئر فنکشن ہوتا ہے. یہ ہم نے دیکھا، آگے ایگزامپلز میں بھی دیکھیں گے. جیسے فار ایگزامپل فیملی کا فنکشن ہو سکتا ہے کہ وہ چلڈرن کی اپ برنگنگ کرے، ان کی نرچرنگ کرے، انہیں ایجوکیشن پرووائڈ کرے. ریلیجن کا فنکشن ہو سکتا ہے کہ وہ میننگ آف لائف پرووائڈ کرے، وہ لوگوں کو انٹیگریٹ کر کے رکھے، جس کی مثالیں ہم آگے دیکھیں گے بھی جب ہم ریلیجن کی کیس اسٹڈی کریں گے. تو ہر انسٹیٹیوشن کا ایک کلیئر فنکشن ہوتا ہے. گورنمنٹ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے جس کا فنکشن ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھے، لوگوں کو اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ فراہم کرے. تو یہ سوشل انسٹیٹیوشن کے فنکشنز ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ہر سوشل انسٹیٹیوشن کے ڈسپوزل پہ کچھ نہ کچھ نیچرل اور مٹیریل ریسورسز ضرور ہوتے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے وہ انسٹیٹیوشن اپنے فنکشنز فلفل کرتا ہے. تو فار ایگزامپل میں گورنمنٹ کی بات کر رہا تھا کہ اس کا فنکشن اگر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے تو گورنمنٹ کے ڈسپوزل پہ نیچرل اور مٹیریل ریسورسز ہوں گے. نیچرل ریسورسز کے اس کے ڈسپوزل پہ ایک ورک فورس ہوگی جس کے تھرو وہ لاز کو انفورس کرے گی. مٹیریل ریسورسز سے مراد اس کو چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے جو وہ ٹیکسز کے تھرو معاشرے سے کلیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایجوکیشن کا فنکشن، اگر ایجوکیشن دینا ہے تو ایجوکیشن کو امپارٹ کرنے کے لیے نیچرل ریسورسز ٹیچرز چاہیے. ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو چلنے کے لیے بھی کوئی پیسے چاہیے جو ونس اگین فی کے تھرو یا معاشرے میں ٹیکسز کے تھرو وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایکوائر کرے گا. چوتھا اس کا کمپوننٹ یہ ہے کہ اٹ از اے اسٹیبل، ریکرنگ اینڈ پرماننٹ فینومینن. سوشل انسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن بائی ویری ڈیفینیشن ایک ایسی اینٹیٹی ہوتی ہے وچ ٹرانسینڈز انڈیویجولس. ٹھیک ہے. تو یہ پرماننٹ ہوتا ہے، اپنی ایسنس میں اسٹیبل ہوتا ہے، بہت زیادہ فریکوینٹ اس میں چینجز نہیں آ سکتی. یہ وہ انٹر جنریشنل لوگ اس میں بدلتے رہتے ہیں، نئے ممبران آتے رہتے ہیں، لیکن ایک سوشل انسٹیٹیوشن ایک انڈیویجول سے مبرہ ہو کے، ان سے اوپر ہو کے اپنے فنکشنز اسی طریقے سے پرفارم کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ریلیجن کی ایگزامپل ہے کہ ریلیجن پاکستانی سوسائٹی میں جب سے پاکستان بنا ہے ہمیشہ سے اس کی امپورٹنس رہی ہے، یہ فنکشنز فلفل کر رہا ہے. اس دوران کتنی زیادہ جنریشنز آ گئیں، نئے لوگ آ گئے، لیکن یہ ایز این انسٹیٹیوشن یہ ایک ریکرنگ اور اسٹیبل پیٹرن اس نے ایگزیبٹ کیا. اور فائنلی ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہمیشہ ایک سوسائٹی جس میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے اس سوسائٹی کے نارمز اور کلچرل ویلیوز کے فریم ورک میں ہی آپریٹ کرتا ہے. مطلب فار انسٹنس اس کی مثال کہ پاکستان کی اگر کوئی کلچرل ویلیوز ہیں، ریلیجیس ویلیوز ہیں فار انسٹنس، تو یہاں جو ایجوکیشن کا اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہوگا تو وہ ہمیشہ وہی چیزیں پڑھائے گا جو پاکستان کے کلچرل ویلیوز کے ساتھ جو ہیں کنفارم کرتی ہیں. پاکستان کے کلچرل ویلیوز کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں پڑھائی جائے گی. اسی طریقے سے اگر گورنمنٹ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے تو وہ بھی وہی لاز بنائے گی جو پاکستان کی کلچرل ویلیوز کے ساتھ، نارمز کے ساتھ جو ہے وہ کنفارم کرتے ہوں. لوگوں کی ویلیوز کے اگینسٹ جا کر گورنمنٹ جو ہے آپریٹ نہیں کر سکتی. تو دس اسٹینڈس ٹرو فار آل ادر سوشل انسٹیٹیوشنز ایز ویل. سو یہ ہمارے سوشل انسٹیٹیوشن کی کریکٹرسٹکس تھے. کچھ مثالیں ہیں سوشل انسٹیٹیوشنس کی، میں آلریڈی ذکر کرتا بھی آیا ہوں. فیملی ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے، اکنامکس، ریلیجن، ایجوکیشن، اسٹیٹ یا گورنمنٹ، یہ سب سوشل انسٹیٹیوشنس کی مثالیں ہیں بیکاز ان میں سے ہر ایک ادارہ یہ سارے کریکٹرسٹکس فلفل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم ذرا ڈیٹیل میں کیس اسٹڈی دیکھ لیتے ہیں ریلیجن کی ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن. تو ریلیجن کو بھی سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ضروری ہے، جو کہ ایمائل ڈورکہائم، جس کو ہم ایز اے سوشیولوجسٹ آگے اسٹڈی بھی کریں گے، انہوں نے پرووائڈ کی ہے کہ ریلیجن ایک کلچرل سسٹم ہوتا ہے ڈیزگنیٹڈ بلیفس کا، ریچولس کا، ورلڈ ویوز کا، ٹیکسٹ کا اور ایتھکس کا. بلیفس مطلب اس میں کہ کوئی سپر نیچرل اینٹیٹیز پر انسان اس میں بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ چیزیں جو ریشنلی ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، وہ بائی چوائس دا انڈیویجولس چوز ٹو بلیو آن دوز کریکٹرسٹکس دیٹ آر ایسوسیٹیڈ ود دا ریلیجن. اس میں ریچولز ہوتی ہیں، لائک فار ایگزامپل 5 وقت کی نماز اسلام میں پڑھی جاتی ہے. جس طرح کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی فیونرل پڑھی جاتی ہے، یہ ریچولز ہوتی ہیں. اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں ہم آگے دیکھیں گے اور یہ کیوں ضروری ہیں. پھر یہ کہ ہر ریلیجن کا ایک پرٹیکولر ورلڈ ویو ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہندوازم کی مثال لیں
تو ان میں کارما کا جس طرح ایک ویو پوائنٹ ہے ان میں. اسلام کی مثال لیں تو اسلام میں ورلڈ ویو آفٹر لائف پر بلیف، یہ ایک ورلڈ ویو ہے ہمارا. اور یہ کہ خدا نے انسان کو اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ کہ یہ دنیا ہماری سفر کا اختتام نہیں ہے بلکہ آگے بھی ایک آفٹر لائف ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے اکارڈنگ انسان بیہیو کرتے ہیں تو یہ ان کا ورلڈ ویو بناتا ہے. اس میں کچھ ٹیکسٹ ہوتے ہیں لائک ہندوازم کی بکس ہیں ان کا ویدا. اسلام میں جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ قرآن. تو ہر ریلیجن میں کچھ ٹیکسٹ کا ہونا ضروری ہے، اسکرپچرز کا ہونا ضروری ہے. اور ایتھکس سے مراد یہ کہ ہر ریلیجن اپنے پیروکاروں کے لیے، ماننے والوں کے لیے ایک مورل کوڈ ضرور فراہم کرتا ہے، صحیح غلط کی ڈیفینیشنز. ٹھیک ہے، تو جس طرح اسلام میں فار انسٹنس الکوہل پینا حرام ہے. ٹھیک ہے، بڑوں کی عزت کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ایتھیکل کوڈ جو ہے یہ بھی ایک ریلیجن کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اور یہ ساری چیزیں دے سرو ٹو بائنڈ پیپل ٹوگیدر تھرو شیئرڈ ورشپ، جو میں نے آپ کو مثال دی تھی پریئرس کی، حج کی جس طرح ہوتا ہے. ہندوازم میں مندر میں جانا ہوتا ہے، کرسچینٹی میں ان کی ویکلی پریئرز ہوتی ہیں. دیر بائی کریٹنگ اے سوشل گروپ اینڈ اے مورل کمیونٹی. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کے تھرو ریلیجن جو ہے وہ ایک سوشل گروپ کریٹ کرتا ہے، اور یہ ریلیجن کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. تو اس میں ایک بات ضرور واضح کرتا چلوں کہ بطور سوشیولوجسٹ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان پروونگ اور ڈسپروونگ پیپلز بلیفس. کسی بھی ریلیجن کے صحیح غلط ہونے پر بطور سوشیولوجسٹ ہم بات نہیں کریں گے، وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ وی اونلی وانٹ ٹو اسیس دا امپیکٹ آف ریلیجن آن سوسائٹی ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن. We want to analyze the things the way they are without passing our own judgments کہ اس ریلیجن کی یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ بطور سوشیولوجسٹ وہ ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سگنیفیکنس ریلیجن کی اگر دیکھی جائے ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن جو کہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو کی ڈومین میں لائی کرے گی. میں آپ کو فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کی، فینومینن کی، سوسائٹی میں اسٹیبلٹی کے حوالے سے، فنکشنز کے حوالے سے جو سگنیفیکنس ہوتی ہے وہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو کی ڈومین میں جو ہے وہ لائی کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ریلیجن کے فنکشنز کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے بنیادی فنکشن ایک ریلیجن کا میٹا فزیکل فنکشن ہوتا ہے. میٹا فزیکل سے مراد یہ کہ اٹ سروز ایز اے مینس ٹو گیو لائف اے میننگ. ٹھیک ہے، وہ بنیادی سوالات جن کے جواب انسان جب سے پیدا ہوا ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لائک وائی آر وی ہیئر، ہو کریٹڈ اس، از دیر سم پلیس آفٹر ڈیتھ. تو یہ اس طرح کے جو اٹرنل سوالات ہیں جو انسان کو بینگ اے تھنکنگ بینگ ہمیشہ سے بادر کرتے آئے ہیں، ریلیجن ایز اے مین سرو کرتا ہے ان سوالات کے جواب پرووائڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، دوسرا ریلیجن کا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن انٹیگریٹو فنکشن ہے. یہ معاشرے کو جوڑ کے رکھنے کا، انسانوں کو آپس میں بانڈنگ کریٹ کرنے کا، ایک پراپر سوشل گروپ بنانے کا ذریعہ بنتا ہے. اٹ سروز ایز اے گلو ٹو بائنڈ پیپل ٹوگیدر. تو اس کے لیے وہ ڈفرینٹ ٹولز یوز کرتا ہے، کامن ویلیوز، نارمز، ورلڈ ویو، ڈفرینٹ سوشل سسٹمز. ان ساروں کو یوز کرتے ہوئے ریلیجن لوگوں کو ایز اے گروپ بائنڈ کر کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی مثالیں کیا ہیں کامن ویلیوز، نارمز کی؟ جیسے فار ایگزامپل پریز ایک اس کی مثال ہے کہ 5 وقت جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو کس طرح آپس میں ان کی بانڈنگ کا وہ ایک ذریعہ بنتی ہے. فیسٹیولز ہیں لائک ہندوازم میں ہولی کا تہوار ہے، کرسچینٹی میں ان کی ایسٹر ہے، کرسمس ہے، مسلمانوں کی عید کے تہوار ہیں جن کے تھرو بھی انسان آپس میں ملتے جلتے ہیں، خوشی شیئر کرتے ہیں، غم شیئر کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کا بانڈنگ کا عمل چلتا ہے. فیونرلز کے تھرو وہ غم شیئر کرتے ہیں. اور حج کی بھی ایک مثال ہے کہ جس میں لاکھوں انسان پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر آپس میں دوبارہ سے وہ بانڈنگ جو ہے وہ اپنی ری انویگوریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ ریلیجن کا ایک سائیکولوجیکل فنکشن بھی ہوتا ہے جس کے تھرو ریلیجن اٹ پرووائڈز مینٹل پیس اینڈ ایموشنل سپورٹ ان ٹائمز آف کرائسس. ٹھیک ہے، بہت زیادہ دیکھیں انسان ایک یوں کہہ لیں کہ ڈیلیکیٹ بینگ ہے. بہت زیادہ ایسے معاملات زندگی میں ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے باہر ہوتے ہیں، ہم ان کے سینس نہیں بنا پاتے. جب وہ ہوتے ہیں ہمیں بہت زیادہ وہ دکھ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ان کی ریزننگ کہ ایسا کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل ہمارے کسی بہت قریبی دوست کی ڈیتھ ہو جائے. ٹھیک ہے،
ہم ایک بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس میں چلے جائیں جن سے بہت زیادہ نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے سائیکولوجیکل فنکشن کے تھرو ریلیجن جو ہے ہمیں مینٹل پیس پرووائڈ کرتا ہے اور ایموشنل سپورٹ دیتا ہے, بیکاز یہ میسیج دیتا ہے انسانوں کو کہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, یہ کہ گاڈ بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ ساری اس کی بنائی ہوئی گرینڈ اسکیم ہے جس کے تھرو بیسیکلی وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. تو سائیکولوجیکل فنکشن جو ہے ریلیجن کا وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. یہ میں نے جو آپ کو پیچھے مثالیں دی تھی حج کی, پریئر کی, انہی کی ویژول مینیفیسٹیشن ہے. ٹھیک ہے, پھر ریلیجن کا سب سے امپورٹنٹ ایک مورل فنکشن بھی ہوتا ہے جس میں وہ بیسیکلی وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے, سوشل ورچوز کیا ہیں, کیا چیزیں کرنی چاہیے, ان لافل ایکشنز کو ڈسکریج کرتا ہے. تو ریلیجن ہر مذہب میں ہی آلموسٹ یہ آپ کو موریلٹی کا کوڈ ملتا ہے کہ سچ بولو, لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ, ایمانداری کا مظاہرہ کرو, نان وائلنس اوائڈ کرو, لا کی پاسداری کرو. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے ریلیجن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, تو اس کے تھرو اس کا مورل فنکشن بھی سوسائٹی میں اچیو ہوتا ہے. پھر ریلیجن ایک سورس آف آئیڈینٹی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسی دنیا میں خاص طور پہ 21ویں صدی میں جب دنیا بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے, اس میں اس فنکشن کی امپورٹنس بہت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک سینس آف بلانگنگ پرووائڈ کرتا ہے انڈیویجولس کو ٹو اے لارجر گروپ, ٹو سم تھنگ لارجر دین ونز انڈیویجول سیلف. ٹھیک ہے, یہ آگے جب ہم ایمائل دورکھائم کی سوسائڈ تھیوری پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ چیز واضح آئے گی کہ اس میں کس طریقے سے ایمائل دورکھائم نے یہ بات کی ہے کہ کس طریقے سے کیتھولک جو سیکٹ ہے کرسچینٹی کا, ان میں سوسائڈ کی شرح بہت کم ہے, کیونکہ کیتھولسزم جو ہے وہ لوگوں کو جڑ کر رہنے کا درس دیتا ہے, اس میں کوہیژن کے ایلیمنٹ جو ہے اسے بہت ایمفسائز کیا جاتا ہے, اور ایک لارجر کرسچینٹی کا جو گروپ ہے وہ لوگوں کو سورس آف آئیڈینٹی جو پرووائڈ کرتا ہے نا, تو اس سینس آف بلانگنگ کی وجہ سے لوگ فرسٹریٹ کم ہوتے ہیں, ایموشنل کرائسس میں کم جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ان میں سوسائڈ کی شرح کافی کم رہتی ہے. پھر یہ کہ ریلیجن ایک سوشلائزیشن کا ایجنٹ ہے اور سوشل کنٹرول کا ایجنٹ ہے. یہ چیز ہم نے سوشلائزیشن والے ٹاپک میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی کہ جو نئے ممبر سوسائٹی میں آتے ہیں ان کو معاشرے کا پروڈکٹیو ممبر بنانے کے لیے جو فریم ورک ہے ویلیوز کا, نارمز کا, وہ ریلیجن پرووائڈ کرتا ہے. اور چونکہ وہ یہ پورا مورل کوڈ بھی پرووائڈ کر رہا ہے کہ کیا چیزیں کرنی ہیں کیا نہیں, تو ان کے تھرو ایک سوشل کنٹرول کا میکانزم بھی بنتا ہے. تو یہ چیز ہم آلریڈی سوشلائزیشن والے ٹاپک میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. پھر یہ کہ ریلیجن سوشل ویلفیئر پروموٹ کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, بیکاز اٹ انکریجز میوچول ہیلپ اینڈ کوآپریشن امنگ اٹس ممبرس. اس کی اگر میں فار ایگزامپل آپ کو مثال دوں کہ اسلام کے ریلیجن میں زکوٰۃ کا جو انسٹیٹیوشن ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ امیروں کو جو ہے بیسیکلی اپنی ویلتھ کا ایک پورشن غریبوں کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں, وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. تو اس طرح کی ویلفیئر ایکٹیویٹیز اور میوچول ہیلپ کے تھرو ریلیجن جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کو بھی پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, 8واں اس کا یہ کہ ریلیجن سوشل پرابلمس ہیلپ کرنے میں ریگولیٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ اس کا بہت زیادہ رول ہے مینٹل اسٹیبلٹی اور ہیپینس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اگر انسان کوئی فار ایگزامپل ایشوز فیس کر رہا ہے, اسے سوشل پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ لائکلی ہو سکتا ہے کہ وہ کرائم کی طرف جائے, وہ ان لافل ایکٹیویٹیز کی طرف جائے, تو اس کیس میں ریلیجن نے ایسے ایونیوز فراہم کیے ہوئے ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل اسلام میں ماسک, کہ آؤ اس میں بیٹھ کر اپنی سوشل پرابلمس کو ڈسکس کرو. کمیونٹی کے لوگوں کو اس نے درس دیا ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول کوئی مسئلہ لے کر آئے, وہ کسی کرائسس میں ہو تو اس کی مالی امداد وغیرہ کی جائے. وہ ایموشنل اگر کرائسس سے گزر رہا ہے تو اس کے حوالے سے ریلیجن نے ایسے مینٹل اسٹیبلٹی کی اور ہیپینس کے ایونیوز پرووائڈ کیے ہیں, لائک پریئر کی فارم میں جس میں آپ خدا کے ساتھ اپنے مسئلے شیئر کرتے ہو. ہندوازم میں مندر میں لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے جب انہیں ایک آؤٹ لیٹ ملا رہتا ہے, ایونیو ملا رہتا ہے, تو وہ ان لافل ایکٹیویٹیز کی طرف کم جاتے ہیں جس کی وجہ سے سوشل پرابلمز نہیں ایمرج کرتی. سوسائڈ کی مثال فار ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ سوسائڈ ایک سوشل پرابلم ہے, لیکن کس طرح ریلیجن ایک سورس آف آئیڈینٹی جو پرووائڈ کرتا ہے, تو کیتھولسزم میں ہم نے دیکھا کہ سوسائڈ کی شرح بہت کم ہے. ڈائیورس جو ہے وہ ایک سوشل پرابلم ہے, لیکن جو ریلیجن ہے وہ کس طرح ایمفیسائز کرتا ہے ہیومن ریلیشن شپس کی امپورٹنس کو, میاں بیوی کے تعلق کو, بانڈنگ کو. تو اس طرح یہ ایموشنلی لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ وہ ڈائیورس کی طرف کم جائے. اور کرائمز کی مثال میں آلریڈی آپ کو دے چکا ہوں کہ جب لوگوں کے پاس ایونیو ہوتا ہے اپنے مسائل ڈسکس کرنے کا, زکوٰۃ وغیرہ کے تھرو ان کی ویلفیئر ہو رہی ہوتی ہے, مالی امداد ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کے پاس انسینٹیو بہت کم رہتا ہے کرائمز وغیرہ کی طرف جانے کا. ٹھیک ہے,
اور فائنلی یہ کہ ریلیجن جو ہے وہ ایک پازیٹیو سوشل چینج کا بھی ذریعہ ہے اگینسٹ سوشل انجسٹس. ٹھیک ہے, کس طریقے سے بہت ہمارے سامنے مثالیں ہیں. سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے پروفٹ پیس بی اپون ہم کی ہے کہ وہ بینگ اے ریلیجیس فگر ہیڈ کس طریقے سے انہوں نے اس ٹائم کی جو قریش مکہ کی سوسائٹی تھی عرب کی, اس میں سوشل انجسٹس تھی, ان ایکوالٹیز تھیں, اکنامک ان ایکوالٹیز, پولیٹیکل ان ایکوالٹیز, ان کے خلاف آواز اٹھائی اور ریلیجیس پرنسپل کی بنیاد پہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں نہ کسی کالے کو, نہ کسی گورے پر, اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی, بلکہ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ تھا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مارٹن لوتھر کنگ کی مثال ہمارے سامنے ہے جس نے سول رائٹس موومنٹ جو ہے وہ لیڈ کی, اور بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ مارٹن لوتھر کنگ ہم سیلف واز اے پریسٹ. ٹھیک ہے, اور اس کی جو انسپریشن تھی اس سوشل اسٹرگل کے لیے, اس سوشل انیکوالٹیز کے لیے, بلیکس کی جو انیکوالٹیز تھی اس کے خلاف, اس کے لیے اس کی ریلیجیس انسپریشن تھی. بینگ اے پریسٹ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ کرسچینٹی ایکوالٹی کا درس دیتی ہے, تو اس بنیاد پہ اس نے اتنی امپریسولی یہ موومنٹ لیڈ کی, اور اس کی آج چینجز آپ سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح بلیکس کو سارے رائٹس ملے, اوباما ان کا پریزیڈنٹ بنا. سوامی دیانند ایک بڑی مشہور مثال ہے, یہ انڈیا کے کانٹیکس میں ہیں, جو کہ بیسیکلی ہندوازم کے ریلیجن کے حوالے سے یہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کا درس دیتے ہیں. ویمن رائٹس کے حوالے سے, ویمن ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے, اور اس کے لیے بھی وہ جو انسپریشن تلاش کرتے ہیں وہ ہندوازم کے ریلیجن سے کرتے ہیں. اور پروٹیسٹنٹ ورک ایتھکس کی جو بات ہے, یہ ہم میکس ویبر کا جب ٹاپک کریں گے تو اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کافی, کہ کس طریقے سے میکس ویبر نے یہ کلیم کیا کہ پروٹیسٹنٹزم کے جو ورک ایتھکس ہیں وہ ایک کیپٹلزم کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ بنانے کی بنیاد بنے, اور اس ٹائم کے جو فیوڈل اکنامک سسٹم ہے کافی زیادہ انیکوالٹیز اور ایکسپلوٹیشن لوگوں کو فیس کرنا پڑتی تھی, اس کے خلاف وہ اپنے ریلیجن پروٹیسٹنٹزم سے انسپریشن لے کر انہوں نے اس اکنامک سسٹم کو جو ہے اس کے پیروکاروں نے مکمل چینج کر دیا. تو یہ سارے جو ہیں ریلیجن کے فنکشنز تھے. امید آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل میں یہ کلیئر ہو گئے ہوں گے ریلیجن کی سگنیفیکنس کیا ہے. اب یہ کہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹو تو ہم نے ان فنکشنز کے ساتھ ہی دیکھ لیا. کانفلکٹ پرسپیکٹو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ویو ہے ریلیجن کے بارے میں, جس میں آگے پھر ہم ایگزامپلس بھی ڈسکس کریں گے. تو کانفلکٹ پرسپیکٹو جو ہے اس کا ریلیجن کے بارے میں یہ کہنا ہے, اپنے ذہن میں وہی کانفلکٹ پرسپیکٹو والی ویڈیو جو ہے اس کو ریکال کریں, کس طرح وہ امیجن کرتا ہے کہ اسکارسٹی آف ریسورسز ہے, پاور کی جنگ ہے, ایلیٹ سارے انسٹیٹیوشنز کو یوز کرتے ہیں اپنی ہیجمنی مینٹین کرنے کے لیے. تو کانفلکٹ پرسپیکٹو کے بقول ریلیجن بھی جو ہے وہ ایک سوشل انیکوالٹیز کو پرپیچویٹ کرنے کا ذریعہ ہے. یہ لوگوں کو کنڈیشن کرتا ہے کہ وہ اوپریسو کلاس سٹرکچر کے خلاف نہ کھڑے ہوں, انہیں ان باتوں یہ باتیں ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ مطلب خدا کی بنائی ہوئی تقسیم ہے, اور اس کے خلاف کوئی کولیکٹیو ایکشن کی پاسبلٹی جو ہے اس کو کم کر دیتا ہے لوگوں کو پیسیفائی کر کے, جس کے لیے میں نے پریویس ایک سلائیڈ میں بھی بتایا تھا کہ کارل مارکس نے اس کے لیے ٹرم یوز کی ہے اوپیم آف دا میسز, کہ لوگوں کو بھنگ کا نشہ پلاتا ہے ایک طریقے سے, انہیں آفٹر لائف کی فالس ہوپ دیتا ہے, اور یہ کہ جو ایکچوئل ان کی اسٹرگل ہونی چاہیے اس دنیا میں انیکوالٹیز کے خلاف, اس کے خلاف وہ لوگ کھڑے نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ آفٹر لائف کی ایکسپیکٹیشن میں ہی اس دنیا میں پیسیفائی ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا چلوں کہ کیسے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, سلیوری جب یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایگزسٹ کرتی تھی بیفور 1865, تو اس زمانے میں ایک بہت واضح ٹرینڈ دیکھنے میں آتا تھا کہ جو وائٹ ماسٹرز ہوتے تھے بلیکس کے, وہ اپنے سلیوز کو اس بات پر انکریج کرتے تھے کہ وہ کرسچینٹی اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کرسچینٹی کے تھرو ان کو پھر ایسی باتیں سکھاتے تھے کہ یہ جو سلیو کی اور ماسٹر کی تقسیم ہے یہ خدا نے نیچرلی بنائی ہے. خدا نے نیچرلی وائٹ ریس کو اتنا کیپیبل بنایا ہے کہ وہ رول کرے, اور بلیکس کو جو ہے وہ وائٹ ماسٹرز کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا گیا, اور اس کی جسٹیفیکیشنز وہ کرسچینٹی سے مس انٹرپریٹ کر کے ان لوگوں تک کنوے کرتے تھے. ایک مووی اس کے حوالے سے بہت اچھی ہے, لنکن مووی. آپ اس میں اگر دیکھیں کہ وہ لوگ جو سلیوری کو سپورٹ کر رہے تھے کانگریس میں, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں وہ ایک کوٹیشن بھی ہے مووی میں کہ کانگریس مسٹ نیور ڈکلیئر ایکول
those whom God created unequal. مطلب وہ خدا کے نام پہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان ایکوالٹیز خدا کی بنائی ہوئی ہیں. جب خدا نے جو ہے وائٹس کو سپیریئر بنایا ہے تو ایک لیجسلیچر کا کیا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ایکول قرار دے. تو اس طریقے سے ریلیجن یوز ہوتا رہا سلیوری کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوائن رائٹ آف کنگز پولیٹیکل سائنس کی ایک مثال ہے کہ جس میں ایک ہی شاہی خاندان کے لوگ, ان کے آگے آنے والے ممبران, وہ ڈائنیسٹی بنتی تھی اور وہ کنگز بن کے لوگوں پر رول کرتے تھے. تو وہ بھی اس کے لیے جو جسٹیفیکیشن تلاش کرتے تھے کہ عام آدمی کو کیوں پولیٹیکل پاور میں حصہ نہیں دینا, وہ اس کے لیے بھی یہی کہتے تھے کہ کنگ کو رول کرنے کا جو اختیار ہے وہ خدا نے دیا ہے, ڈیوائن رائٹ آف کنگز, کہ ادروائز یہ کنگ بن ہی نہ پاتا اگر خدا اسے اپوائنٹ نہ کرتا. اور اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے جو میڈیول یورپ میں پوپ ہے, جو کرسچینٹی کا ہیڈ ہے, وہ یوز کرتے تھے کہ پوپ جس کنگ کی آفیشیلی کورونیشن کرتا تھا, تاج پہناتا تھا, تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ یہ خدا کا اپوائنٹڈ جو ہے وہ کنگ ہے. تو ریلیجن کو وہ لوگ یوز کرتے آئے بہت عرصہ ڈیموکریسی کو کرٹیل کرنے کے لیے کہ عام آدمی کو اس پولیٹیکل پاور میں حصہ نہ مل سکے اور ایک ہی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ رول کرتی رہے. فیمنسٹ پرسپیکٹیو اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ ایسے ہیں ریلیجنز, لائک فار ایگزامپل ہندوازم میں ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں ہندوازم کے کچھ پرنسپلز کو مس انٹرپریٹ کر کے یا جس طریقے سے بھی پورٹرے کر کے یہ بات جسٹیفائی کی جاتی ہے کہ مرد جو ہے اس کو کوئی فضیلت حاصل ہے عورتوں پر, اور عورت جو ہے وہ مرد کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے, اور رول کرنے کا, اپر ہینڈ رکھنے کا, گھر کا سربراہ ہونے کا, اور سارے پولیٹیکل لیڈرشپ وغیرہ کا, اکنامک لیڈرشپ کا جو اختیار ہے وہ مردوں کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں ہندوازم میں کچھ اس طرح کی باتیں ملتی ہیں جو اس کے پیروکار کچھ مس انٹرپریٹ کر کے ریلیجن کو یوز کر کے جینڈر ایکوالٹیز کو پرسسٹ کرنے کے لیے یوز کرتے آئے ہیں. اور فائنلی انڈیا کے کاسٹ سسٹم میں ہمیں جیسے یہ مثال ملتی ہے کہ وہاں جو براہمنز اور شودر جو انٹچیبلز کی تقسیم ہے کہ براہمنز ایک اپر کاسٹ, انٹچیبلز شودر ایک لوور کاسٹ جنہیں ٹچ کرنا بھی گوارا نہیں کرنا, اور انہیں جو بالکل لولی پروفیشنز ہیں لائک گٹر وغیرہ صاف کرنے کے وہ انہیں دیے جاتے رہے ہیں, اس کے لیے بھی جو جسٹیفیکیشن گھڑی جاتی رہی ہے وہ ہندوازم کے ریلیجن سے گھڑی جاتی رہی ہے کہ خدا نے جو ہے وہ براہمن کلاس کو, بھگوان نے ان کے ہندوازم میں یہ اپر رول دیا ہے, اور یہ کہ شودر کو خدا نے ہی اس سوشل سٹیٹم میں نچلے درجے پر رکھا ہے, اور آفٹر لائف میں جا کر جو ہے خدا پھر جس کو یہاں کم ملا ہے وہاں زیادہ دے دے گا. تو اس طریقے سے ریلیجن یوز ہوتا رہا ہے ان ان ایکول سوشل سٹرکچرز کی جسٹیفیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے, پاس پیپرز کے اگر ہم کوسچنز دیکھیں تو یہ ساری جو میں نے آپ کو اگزامپلس بتائی ہیں سگنیفیکنس کے حوالے سے, اس میں ہر جگہ میں پاکستانی کانٹیکس میں بھی بہت زیادہ مثالیں دیتا آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں ریلیجن کا رول ہے, آل دیز فنکشنز دے اسٹینڈ ٹرو فار پاکستانی سوسائٹی ایز ویل. تو اگر ہم تھوڑے سے پاس پیپر کے کوسچنز دیکھیں کہ ایکسپلین ہاؤ ریلیجن hold in check explosive social tensions produced by inequality and injustice, یہ پاس پیپر کا ایک سوال ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارے ریلیجن کے سگنیفیکنس والے فنکشنز تھے کہ وہ جو سوشل انیکوالٹیز کی وجہ سے معاشرے میں کنفلکٹ ہو سکتا تھا, ایک ریلیجن اس کو ٹون ڈاؤن کیسے کرتا ہے اپنے انٹیگریٹو فنکشن کے تھرو, لوگوں کو وہ بانٹ کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے وہ مورل فنکشن کے تھرو لوگوں کو وہ لا کی پاسداری کرنے کا, نان وائلنس کی طرف نہ جانے کا درس دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صحیح غلط کی ڈیفینیشن سے وہ ٹون ڈاؤن کرتا ہے کانفلکٹ کو, سورس آف آئیڈینٹی فراہم کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ سارے آپس میں ریلیٹ کر کے رہیں, ایک لارجر گروپ کا حصہ محسوس کریں. سوشل کنٹرول کا وہ میکانزم ہے, تو اس وجہ سے کانفلکٹ جو کہ ایک سوشل آرڈر کو ایرپٹ کر سکتا تھا, ریلیجن جو ہے وہ پورا ایک فریم ورک دے کے نارمز کا, ویلیوز کا, صحیح برے کی ڈیفینیشن کا, اس کے تھرو معاشرے کو وہ سوشل کنٹرول کر کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ کہ چونکہ سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز ہیں, جس طرح میں نے آپ کو زکوٰۃ کی بات کی, ٹھیک ہے, تو یہ آلٹروسٹک جو ایلیمنٹس ہیں ہر انسان کے اندر, ریلیجن چونکہ ان کو بھی انکریج کرتا ہے, تو اس طریقے سے جو ویلتھ کا فلو ہے وہ چونکہ جاری رہتا ہے امیر سے غریب کی طرف, تو وہ ان ساری سوشل انیکوالٹیز کے باوجود ریلیجن جو ہے سوشل ویلفیئر کے تھرو اس کانفلکٹ کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے. پھر سوشل پرابلمس کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے, اس طرح ہم نے کرائمز میں دیکھا. اور پھر یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کانفلکٹ کو تو کنٹرول کرتا ہی ہے, بلکہ وہ پازیٹیو سوشل چینج کا ذریعہ کیسے ہے کہ لوگ ریلیجن سے انسپریشن لے کے انجسٹس کے خلاف چونکہ آواز اٹھاتے ہیں, پازیٹیو سوشل چینج پروموٹ کرتے ہیں, تو ریلیجن بڑے خوبصورت طریقے سے ان ساری ایکسپلوزو کانفلکٹس کو جو ہے وہ ٹون ڈاؤن کر کے رکھتا ہے.
یہ والا پورا ٹاپک ہم نے دیکھ لیا کہ سگنیفیکینس کیا ہے ریلیجن کی ایز این انسٹیٹیوشن, اور واٹ از دا رول آف ماسک ان دا انٹیگریشن آف پاکستانی سوسائٹی. یہ بیسیکلی رول آف ریلیجن ہی ہے کہ انٹیگریشن میں ریلیجن کا کیا کردار ہے, کیونکہ ماسک تو ایک جسٹ مینیفیسٹیشن ہے, ایک ایونیو ہے اسی سوشل انسٹیٹیوشن کا وچ از کالڈ ریلیجن. تو یہ جو سگنیفیکینس والا سوال تھا پورا, اس میں ہم نے یہاں پہ آلریڈی یہ دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے ریلیجن جو ہے ان سارے فنکشنز کے تھرو انٹیگریٹ کر کے رکھتا ہے ایک سوسائٹی کو. تو انہی کو آپ نے یوز کرتے ہوئے اسی کوشچن کا بھی آنسر کرنا ہے کہ کس طریقے سے ریلیجن یا ماسک جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی کی کو انٹیگریٹ کر کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ یہ آل دیز تھنگس میڈ سینس ٹو یو. نیکسٹ سلائڈ میں ہم جو ہے فیملی کی کیس اسٹڈی کو ڈسکس کریں گے ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن. تو تھینک یو.